لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مومنین کرام اور انتظامیہ کی طرف سے مجھے یہ توجہ دلائی گئی کہ یہ ویک ڈیز کی مجالس ہیں اور 1 گھنٹے کا بیان بھی ذرا زیادہ ہوتا ہے، اس میں بھی 5 منٹ اگر کمی ہو. لوگ بہت دور سے آتے ہیں اور بعض مومنین تو واقعاً 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آ رہے ہیں اور ان کو واپس بھی جانا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے میں نے خطبہ بھی بہت مختصر کیا اور سورہ حج کی آیت کی تلاوت بھی آج نہیں کی، یہ اعلان کرنے کے باوجود کہ یہ آیت پورے عشرے کا موضوع ہے، سرنامہ کلام. سورہ نساء کی آیت اور سورہ آل عمران، قرآن کریم کے 2 سورے جو بیک ٹو بیک ہیں، سورہ نمبر 4، سورہ نمبر 3، اور ایک ہی مسئلے کے 2 مختلف پہلو قرآن کریم ان 2 آیتوں میں بیان کر رہا ہے. پہلی آیت سورہ نساء کی 64 نمبر کی وہ آیت ہے جو حج اور عمرے پہ جانے والے کو چاہے اس کا دل نہ بھی چاہے زبردستی پڑھنا پڑتی ہے. لیکن خیر یہ تو میں نے محاورتاً کہا، کس مومن کا دل نہیں چاہے گا قرآن کی اس آیت کی تلاوت کو. تو عمرے اور حج پر جانے والے تو اس آیت سے بخوبی واقف ہیں. یہ الگ بات ہے کہ عمرے اور حج پر یہ آیت آدھی تلاوت کروائی گئی ہے زیارت رسول خدا کا حصہ بنا کر. پوری آیت: وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا. 1,24,000 انبیاء میں 313 تو کنفرم رسول ہیں اور ہو سکتا ہے کہ 313 سے بھی زیادہ ہوں. قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا الا مگر صرف ایک مقصد کے لیے، لیطاع، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے. ہر رسول کے اس دنیا میں آنے کا مقصد قرآن کریم نے بتایا اطاعت، اپنے آپ کو ٹوٹلی سرنڈر کر دینا رسول کے سامنے، ٹوٹل سبمیشن. اور پھر ایک ایسا لفظ قرآن نے یہاں استعمال کیا جو ایک طرح سے میری مجلس کے پہلے آدھے حصے کا عنوان بننے والا ہے. وہ لفظ بِإِذْنِ اللَّهِ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہر رسول بھیجا گیا تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. آیت آگے بڑھ رہی کہ کاش یہ گناہگار، اب یہ لفظ جو میں نے کاش کہا یہ صحیح ترجمہ ہے کہ اس میں کوئی بحث کی گنجائش ہے، یہ کل کے لیے چھوڑیے، آج نہیں. کل کی رات شب جمعہ، اور شب جمعہ ہمارا ایک موضوع امام زمانہ ہوتے ہیں، تو یہ لفظ کاش کل کی مجلس کا عنوان بننے والا. کاش یہ گناہگار تیرے پاس آ کر تیرے وسیلے سے توبہ کرتے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ پاتے کہ اللہ کتنے جلدی رحم نازل کرنے والا. یہ آیت کا یہ ٹکڑا بھی بہت اہم ہے. پورا عشرہ میں نے اس پہ پڑھا ہے زیارت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے. آج تو صرف ثواب پورا ہو جائے تو آیت پوری پڑھی گئی، لیکن پہلا ٹکڑا ہمارا عنوان ہے ہر رسول اس لیے بھیجا گیا تاکہ اطاعت اور اذن خدا سے. یہ ایک آیت.
دوسری آیت سورہ آل عمران کی ہے، لیکن یہ دوسری آیت ایسی آیت ہے کہ اس سے ملتی جلتی اور سملر آیتیں قرآن میں کئی جگہ آئی۔ خبردار، شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی اطاعت نہ کرنا، شیطان کے راستے پہ نہ چلنا، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب یہ دو آیتیں آ گئی، یہ اطاعت کرنا، وہ اطاعت نہ کرنا۔ بہت ہی مختصر ہمارے فروع دین میں یہی دو آیتیں تولا اور تبرہ بن کے آ جاتی ہیں، لیکن لفظ تولا اور تبرہ کو لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ بجائے اطاعت کے تولا اور تبرہ خالی زبان تک محدود ہو کے رہ جاتا، اور اطاعت سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک مکمل طریقے سے پیروی کا نام ہے، لیکن یہ بھی آج کا موضوع نہیں۔ آج صرف دونوں آیتوں کے ایک ایک لفظ کی وضاحت کرنا۔ اطاعت کرو رسول، اور یہ رسول نہیں، جتنے رسول اس دنیا میں آئیں، اور دوسری جانب کا خبردار شیطان کی اطاعت نہ کرنا۔ اور جو وجہ قرآن بتا رہا ہے وہ ایک لفظ مبین۔ ہمارے یہاں سورہ یاسین کا ایک مبین کا عمل رائج ہے، نوروز کے موقع پہ ایک سلام کا جو عمل ہے اس میں بھی اس کا کوئی ربط ملتا، لیکن اس وقت جو گفتگو کا مقصد ہے، شیطان لکم عدوٌ، تمہارا دشمن، پیروی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا دشمن، لیکن اس ٹائپ کا دشمن نہیں ہے کہ جن دشمنوں کی تم پیروی کرتے آ رہے ہو۔ ویسے تو اگر آپ دیکھیے قرآن کی آیتیں بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری دشمن، اور بیویوں کے لیے کہا گیا تمہارے شوہر تمہارے دشمن، کہا گیا اولاد تمہاری دشمن۔ بعض روایتوں میں جو میں آق اولاد کے عنوان سے پڑھتا ہوں، والدین تمہارے دشمن۔ سورہ عنکبوت شب قدر کی جو سب سے اہم رات ہے، یعنی 23، اس میں تلاوت کیا جانے والا سورہ۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، خبردار اپنے والدین کی اطاعت نہ کرنا۔ اطاعت رسول ہمارا عنوان بن گیا۔ اب وہ آیتیں کہ جس میں ہے کہ اطاعت نہ کرنا۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، والدین کے لیے ہے، ہما وہ دو، باپ اور ماں، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ تو اب دیکھیں یہ سب ہمارے دشمن، والدین ہو کہ اولاد ہو کہ رشتہ دار ہو کہ گھر والے ہو کہ بیوی ہو کہ شوہر، مگر ان کی دشمنی اور قرآن کی دشمنی میں فرق۔ ان کی دشمنی اور شیطان کی دشمنی میں قرآن ایک فرق بیان کر رہا، اور اسی اعتبار سے یہ جو دشمنوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست میں نے بیان کی جس سے آپ اتفاق نہیں کر رہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ سورہ توبہ اور سورہ تغابن اور سورہ حشر کی آیتوں کی تلاوت آج کروں، کیونکہ آج کے مجلس بھی ویک ڈے کی، لیکن وہ جو ایک لسٹ بتائی جا رہی ہے دشمنوں کی جس سے آپ کو اتفاق نہیں ہے، آپ کے چہرے بھی بتا رہے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج بھی بتا رہی، ان کی اطاعت ہم کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے چلو ان کی اطاعت اگر کر لی جائے تو سمجھ میں آتی ہے شیطان کی اطاعت نہ کرنا۔ فرق کیا ہے دونوں دشمنوں میں؟ مبین کا۔ بیوی دشمن ہے لیکن کھلی دشمن نہیں، پیار سے محبت سے وہ دشمنی کرتی۔ شوہر کھلا دشمن نہیں، دشمن ہے، لیکن وہ دشمنی اس کی ہوتی ہے ویلنٹائن ڈے میں گفٹ لا کے دے دیا وہ پرفیوم کی بوٹل، یہ اس کی دشمنی ہی ایک طرح سے۔ لیکن وہ پرفیوم کی بوٹل اور ویلنٹائن ڈے تو مجھے تو پتا بھی نہیں ہے کیا بلا ہے، ادھر ادھر سے کچھ لفظ سنے ہیں تو کان میں پڑ گئے۔ والدین اولاد کے، اولاد والدین کے، کوئی فادر ڈے آتا ہے تو کوئی مدر ڈے آتا ہے تو پتہ نہیں کون سا ڈے وے آتا رہتا ہے، کہا یہ بھی تمہارے دشمن ہے، مگر فرق کیا ہے ان میں اور شیطان کی دشمنی۔ اب پھر کہ میں اپنی ذات کو ہی ممبر پہ بعض مجالس کا موضوع بنا دیتا ہوں، اور اپنے فضائل نہیں پڑھتا ہوں، اپنی بیماریاں پڑھتا ہوں۔ اب مثلا ایام عزا کا اختتام ہوگا، اگر اس وقت تک اللہ نے زندگی دی اور میں اپنے گھر والوں تک واپس گیا تو گھر والوں سے ملاقات بعد میں ہوگی، طبیبوں سے اور ڈاکٹروں سے ملاقات پہلے ہوگی، وہ پہلے سے میرا انتظار کر رہے ہیں، گئے اور انہوں نے چیک اپ کیا کہ مولانا آپ کی شوگر تو بہت بڑھ گئی اور آپ کا کولیسٹرول لیول تو بہت ہائی ہو گیا، اور آپ کا ویٹ جو ہے وہ تو جب آپ گئے تھے تو اتنا تھا اور آئے ہیں تو اتنا۔ یہ سب کیا ہے؟ کہا بھائی گئے، دنیا بھر میں گئے، اب ہر جگہ تو ٹورنٹو جیسے مومنین نہیں ہوتے ہیں نا، دعوتیں بھی ہوتی ہیں، اتنی دعوتیں ہوتی ہیں کہ صبح دوپہر رات کوئی وقت ہی خالی نہیں ہوتا۔ تو اب
کیا کریں؟ اب وہ بلا رہے ہیں. میں عام طور پہ دعوتیں اس وجہ سے قبول نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ میرا موضوع آج کیسے بن گیا، ویسے ہی آج کی مجلس میں وقت کم ہے، صرف ایک جملے کے لیے. اور یہ جملہ ایک بار نہیں، سینکڑوں بار میں نے سنا، اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ لوگ بلاتے ہیں اتنے خلوص سے اور اتنی محبت کے ساتھ لوگ دعوت دیتے ہیں. بہت زیادہ گریز کروں تو جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ وہ کھانا پہنچا دیتے ہیں. آپ لوگوں کو حیرت ہو رہی ہوگی کیونکہ یہ آپ کا ماحول نہیں ہے، یہ آپ کی عادت میں نہیں ہے، یہ آپ کے طریقے میں نہیں، ہر جگہ کا الگ ماحول ہوتا. لیکن ہیں دنیا میں علاقے اتنی محبت کے ساتھ وہ پیشکش کرتے ہیں، کیا کیا جائے. تو تمام طبیبوں کا، میرا ایک اسپیشلسٹ یہودی ہے، میرا ایک اسپیشلسٹ عیسائی ہے، میرا ایک اسپیشلسٹ وہابی، اور ان سب کا متفقہ جملہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، وہ آپ کے دشمن ہیں. کون جو بریانی کھلا رہے ہیں، کون جو کڑھائی گوشت کھلا رہے ہیں، کون جو اور اچھے کھانے کھلا رہے ہیں، کہا وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، وہ آپ سے محبت نہیں کر رہے، وہ آپ کے دشمن ہیں. اس اصول کے اوپر تو خالی ٹورنٹو کے مومنین پورے اترتے ہیں کہ یہ واقعاً دوست ہیں. خیر، تو اب یہ وہ جو جملہ انہوں نے کہا کہ بہت محبت سے آپ کو کھلا رہے ہوں گے، لیکن وہ آپ سے خواہش کر رہے جو آپ کو نقصان پہنچائے گی آگے چل کر. اور آگے چل کر تو جوانوں سے کہا جاتا کہ یہ جو پیزا کھا رہے ہو، یہ جو برگر کھا رہے ہو، اس کے نقصان ہم جیسے تو آلریڈی نقصان برداشت کر رہے ہیں. اب یہ والی دشمنی ہے جو بیوی شوہر سے کرتی ہے، شوہر بیوی سے کرتا ہے، اولاد والدین سے کرتے ہیں، والدین اولاد سے کرتے ہیں. پیغمبر کی وہ مشہور حدیث، جب میں اس کو اپنے مخصوص انداز میں پڑھتا ہوں تو 40 منٹ لگتے ہیں. تو آج تو اتنا وقت بھی نہیں ہے، اور اب وہ میں نے اپنا انداز بھی تھوڑا بدلا کیونکہ بہت دفعہ وہ حدیث سنا دی. یہی تو پیغمبر کا اس میں جملہ تھا کہ ایک آدمی کو اطلاع ملی کہ میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، ملک الموت میری روح نکالنے کے لیے چل پڑا ہے. گھبرا کے وہ بھاگا اپنے دوستوں کے پاس. پہلے دوست کے پاس گیا، میری مدد کرو گے؟ اس نے کہا نہیں. آنکھ بند ہوئی، رشتہ ختم. دوسرے دوست کے پاس گیا، کہا قبرستان تک تو لے جائیں گے، قبر میں دفن کر دیں گے، اس کے بعد رشتہ ختم. اور تیسرے دوست کے پاس گیا، اس نے کہا کہ ہاں فکر نہ کرو، موت سے لے کے قبر، قبر سے لے کے قیامت، قیامت سے لے کے پل صراط، پل صراط سے لے کے جنت کے دروازے تک ہر جگہ میں تمہاری مدد کروں گا. گرچہ یہ حدیث اگر آنے والے کل شب جمعہ موت کے حوالے سے پڑھتا تو زیادہ مناسب تھی، لیکن موضوع آج بن گیا مختصر. پیغمبر نے کہا بتاؤ یہ کون سے دوست ہیں؟ اصحاب رسول چکرا گئے. ہمیں کیا پتا، پہلے تو اس آدمی کا پتا چلے جس کے بارے میں آپ نے بتایا، تو ہم ڈھونڈیں اس کے دوست. کہا یہ تمہارے دوست ہیں. پہلا دوست مال ہے، زندگی میں کام آئے گا، آنکھ بند ہوئی ختم، اب اس کا تم سے کوئی رشتہ نہیں رہا. اور دوسرا دوست تمہارے اہل و عیال ہیں، یہ گھر والے ہیں جن سے تم بڑی محبت کرتے ہو، لیکن یہ قبرستان تک تو تمہیں لے جائیں گے، اس کے آگے کچھ نہیں. اور تیسرا دوست تمہارے اعمال ہیں جو مرنے سے قبر، قبر سے قیامت، قیامت سے پل صراط، پل صراط سے جنت تک تمہیں لے کے جائیں گے. مالو، عیالو، اعمال. اب یہ خیال کرنا کہ کس سے زیادہ دوستی کرنا، کس سے کم دوستی کرنا. ایسا نہ ہو کہ جو بے وفا دوست مال ہے اس سے دوستی کی خاطر خدا کو بھلا دو، جو ہوتا. اور چونکہ یہ پوری ایک مجلس کا عنوان بننے والا ہے کہ کس کثرت کے ساتھ آخری زمانے کی یہ نشانی ہمارے ماحول میں پوری ہو رہی. ہم تو اس طرف لگے ہوئے کہ کون بادشاہ مر گیا اور کون سربراہ مملکت آیا، اور حجاز کے اندر کیا حالات میں تبدیلی ہوئی، اور یمن میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جو ہمارے اپنے شہر میں، ہمارے اپنے گھر میں نشانی سب سے زیادہ پوری ہو رہی. خیر، یہ ایک بات کی تقریر کا عنوان. یہ مال دغا باز، آنکھ بند ہوتے ہی تمہیں چھوڑ کے جانے والا. اور دوسرا دوست تمہارے اہل و عیال ہیں. خبردار ان سے بھی اتنی دوستی نہ کرنا کہ ان کی خاطر اللہ کو ناراض کر دو. اب یہ بات آئی، یہ وہ دوست ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی اللہ کو ناراض کرتا. کتنے ہی مومنین سے یہ جملہ بھی میں نے سنا کہ مولانا ہم کو پتا کہ یہ چیز غلط ہے لیکن کیا کریں، گھر والوں کی خواہش. یہ ان مومنین کی بات کی جا رہی ہے جو سمجھدار، جو اویئرنیس رکھتے ہیں دین کی. ان کو پتا ہے کہ یہ کام غلط. ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا کہ جو غلط کو غلط نہیں مانتے. وَأَمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، امام زمانہ کی حکومت کا قانون جس کی تشریح آگے چل کر آئے گی کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں مانتے ہیں، اس سے لوگوں کو روکے کیا، وہ نہیں. ان کی بات پتا ہے کہ مثلا گانا بجانا حرام ہے، پتا ہے کہ بے حجابی گناہ ہے، پتا ہے کہ بہت سارے ایسے گھر کے اندر ہونے والے چیزیں، مثلا برتھ ڈے پارٹی، مثلا شادی بیاہ کی تقریبات کے حرام ہو رہا. کیا کریں، بچے ناراض ہو رہے ہیں،
بیوی ناراض ہو رہی ہے، والدین ناراض ہو رہے ہیں، ایسی مائیں بھی ہیں جو فقط اس بات پہ ناراض ہوتی ہیں کہ تم نے شادی کے موقع پہ سونے کی انگوٹھی کیوں نہیں پہنی. بہت عام سی باتیں میں کر رہا ہوں، لیکن صرف اس جملے کو سمجھانے کے لیے. یہ دوست نہیں ہے، یہ دشمن ہے. کیا کریں مولانا، ہم کو پتا تھا کہ اس شادی میں مکس گیدرنگ بھی ہے اور اس کے اندر میوزک بھی ہے اور اس کے اندر ڈانس بھی ہے، لیکن بہن کی بیٹی کی شادی اور اتنی محبت کرنے والی بہن تھی، اس نے تو ہمیں ماں کی طرح سے پالا. وہ دشمن ہے تمہاری، دشمن. یہ احادیث کے جملے بھی ہیں، قرآن کی ایک آیت میں بھی بہت واضح طور پہ اس کی جانب اشارہ. لیکن اب میں آج یہ موضوع نہیں، آج تو صرف یہ سمجھانا کہ یہ بھی ہمارے دشمن ہیں. مگر ان کی اور شیطان کی دشمنی میں ایک فرق، مبین کا لفظ مبین. شیطان کھلا دشمن، اس نے چھپا کے کوئی بات نہیں رکھی. اس نے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بے وقوف بنا کر یا دھوکہ دے کر یا ہماری عقلوں پہ پردے ڈال کے ہم کو بہکانا چاہا ہو. وہ ببانگ دوہل کھلم کھلا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر منہ در منہ، گرچہ پروردگار عالم جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، یہ ساری وضاحت کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن کیا کروں، ایک ایک جملہ لوگ پکڑا کرتے ہیں. ایک مومن نے کہا مولانا کل آپ نے اتنی مثالیں دی، خمس کی مثال کیوں نہ دی؟ بھئی مثالیں تو اور بھی میرے پاس 85 ہیں. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ایک کمپلیٹ لسٹ آپ کو دے رہا ہوں. کون سے مسئلے پر؟ کہ جی بعض چیزوں میں جب واجب کا حکم آتا ہے کہ یہ چیز واجب ہے تو آپ کی مرضی ہے، آپ کو آپشن ہے، چاہے وہ چیز دیں چاہے اس کے بدلے کیش دے دیں. میں نے فطرے کی مثال اس لیے دی تھی کہ یہ ہر سال ہمارے یہاں مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ جی اس سال فطرہ کتنا، اور وہ اسی وجہ سے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ سمجھا جاتا ہے فطرہ کیش ہے. فطرہ تو کیش ہے ہی نہیں. 3 کلو گیہوں، وہ جتنا بھی ہر سال ہو حساب لگائیے، لیکن زیادہ جو واضح مثال خمس کی بھی. خمس واجب ہوا آپ کے کپڑوں پر، لیکن آپ نے اس کے بدلے ڈالر دی. شرعاً یہ جائز بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اگر یہ اس کیٹیگری میں ہوتا. اب پھر اس میں بحث سے بحث نکلے گی. میں خود بھی اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن مومنین مجھے دھکیل دیتے ہیں، اور جب دھکیل دیتے ہیں تو پھر تو میں پھسلتا ہوں، تو پھسلتا چلا جاتا ہوں. ورنہ پھر یہ بات آتی، یہ فقہی مسئلے، یہ بحث آتی کہ اگر کپڑے کے اوپر خمس واجب ہے اور ہم کو اجازت ہے اس کے بدلے ڈالر دینے کی، تو کیا یہ اجازت ہے کہ اگر اس کے بدلے ہمارے پاس مثلا کوئی ڈنر سیٹ پڑا ہوا ہے تو ہم ڈالر نہ دیں، وہ ڈنر سیٹ دے دیں اس کپڑے کے بدلے میں؟ یہاں کا مجھے نہیں پتا، لیکن پاکستان میں ایک دلہن کا جوڑا 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ $500,000 میں بنتا. کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی سمجھے کہ 200 روپے کے جوڑے کی بات کر رہے ہیں، اس کے بدلے ڈنر سیٹ کیسے؟ تو یا تو بہت پرانا ہے یا اس کو پتہ ہی نہیں کہ بوتیک میں آج کل کیا پرائس چل رہی ہیں. خیر، تو خلاصہ یہ کہ ہاں خمس بھی ان چیزوں میں آتا جہاں پہ ہمیں چوائس اور آپشن اسلام نے دیا ہے. لیکن ایک مومن کے سوال کی وجہ سے میں اتنے سارے مومنین کا وقت کیوں ضائع کروں؟ واپس اصل موضوع پہ آ جاؤں. تو اب بات یہ ہو رہی، کھلا دشمن ببانگے دو خدا کے سامنے منہ در منہ یہ بات کہہ کے گیا کہ میں تو بہکاؤں گا، ایک ایک بندے کو بہکاؤں، صراط مستقیم پر بیٹھ کر ہر ایک کو بہکاؤں گا. یہ تو کھلا دشمن کا، جب اتنا کھلا دشمن ہے اس نے کسی قسم کا پردہ ڈالنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، اور اس کے بعد بھی تم اس کے راستے پہ چل رہے اور اس کی اطاعت کر رہے. بیوی کی اطاعت کر لی، شوہر کی اطاعت کر لی. وہ آخری زمانے کی حدیث، سیاتی زمانوں لا امتی، ان قریب وہ زمانہ آنے والا کہ جہاں درہم و دینار ان کا خدا ہوگا، عورتیں ان کا قبلہ ہوں گی. تو اب یہ مسلسل احادیث ہیں، لیکن یہ سب چھپے دشمن. مال بھی کھلا دشمن نہیں ہے، چھپا دشمن. شیطان ہے جو کھلا دشمن، اور پھر بھی آدمی اس کی اطاعت کرے. تو قرآن نے کہا خبردار، وہ اطاعت کرنا ہے، یہ اطاعت نہیں کرنا. 2 دن سے مجلس ذرا تاخیر سے شروع ہو رہی تھی، تو مومنین کرام بھی کچھ اسی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر سے آئے ہوں گے، ان کو ربط نہیں مل سکا ہوگا میری بات کا. شروع میں آج میں نے قرآن کی 2 آیتیں تلاوت کی، ایک میں ہے رسول کی اطاعت کرنا ہے، ایک میں ہے شیطان کی اطاعت نہیں کرنا. اور میں یہاں رک جاتا ہوں کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ خود میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہوں. اب جو مومنین آ رہے ہیں ان کو خالی جگہ پر کرنے میں پورا ہال کراس کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ ہی حضرات ذرا سی زحمت کریں اور اس طرف جتنا آ سکتے ہوں آ جائیں، تاکہ بعد والوں کو زحمت نہ ہو، میرا بیان نہ کٹے. باقی لوگ اس دوران درود بھیج دیں محمد و آل محمد.
لقمان کون ہے؟ لقمان، اس پر ایک الگ بحث ہے. لقمان کون ہے اس پر ایک بحث. کیا بحث ہے؟ اتنی سی بحث ہے کہ وہ نبی تھے کہ نبی نہیں تھے. لیکن بہرحال ہیں اتنی اہم شخصیت کہ قرآن کریم نے ان کے نام پہ سورہ لقمان بھی نازل کیا، اور اس سورہ کے اندر بڑے حسین انداز میں ایک پیغام دیا، بڑے حسین انداز میں، جس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. لیکن جب زبان پہ سورہ لقمان کا نام آ ہی گیا تو وہ عرض کر دوں کہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کے لیے. بیٹا یہ کرنا، بیٹا یہ نہ کرنا، وہ پورے عشرے کا ایک عنوان بن جائے گا. حضرت لقمان کا ذکر ہے ان کی نصیحتوں کے حوالے سے. مثلاً بیٹا شرک نہ کرنا اس لیے کہ ظلم عظیم، شرک عظیم گناہ بھی نہیں کہا، ظلم کہا. اور یہ ساری وصیتیں نصیحتیں جو ایک باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے حوالے سے. لیکن وہ بعد میں ہے، بالکل شروع سورہ لقمان میں 5ویں آیت، گانے کے حرام ہونے کے حوالے سے اور گانے کی خرابیوں کے حوالے سے. میں اس سے پہلے بھی یہ بات کئی بار کہہ چکا ہوں، آج بھی ایک جملہ کہنا پڑتا ہے، میوزک اور سنگنگ میں فرق. میوزک شاید حرام نہ ہو، پوری ٹوٹل میوزک شاید حرام نہ ہو، بات ہو رہی ہے گانے بجانے کی. اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے میرے پاس. تو سورہ لقمان کا آغاز ہوتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثِ. ایسے لوگ بھی ہیں جو گانا بجانا خریدتے ہیں لِيُضِلَّ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں. اور اختتام ہے حضرت لقمان کی نصیحتوں پر جو وہ اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں. قرآن نے بتا دیا زبان کی بھی ایک تہذیب ہوتی، زبان کے استعمال کا بھی ایک طریقہ ہوتا. کیونکہ اسلام کا ایک طریقہ ہمیشہ ہے کہ صرف وہ یہ نہیں کہتا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو اور اس کے بدلے میں یہ کرو. دونوں چیزیں ہمارے سامنے رکھتا. گانا مت سنو، گانا مت گاؤ، گانے میں مت انوالو ہو. اور پھر کیا کرو؟ پھر حضرت لقمان کی وصیتیں دیکھ لیجئے، بہت اہم وصیتیں ہیں. لیکن آج کے مجلس کا عنوان نہیں ہے، وہ تو حضرت لقمان کا نام میری زبان پہ آیا، اور تو سورہ لقمان کا یہ اہم پیغام بھی آ گیا، جو تربیت اولاد کا ایک بہت اہم فارمولہ بھی. صرف روکنا نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے میں جو ہیلدی ایکٹیویٹیز یا جائز چیزیں ہیں وہ بھی پیش کرنا. چنانچہ میں بات کو سمیٹتے ہوئے کہ شاید ایک آدھ مجلس مجھے اس عنوان پہ آگے چل کے پڑھنا پڑے. فی الحال لقمان سے کسی نے پوچھا، بہت مشہور یہ تو جملے ہیں، بہت چھوٹا کوئی واقعہ نہیں، 2 جملے. تم اتنے مہذب، اتنے ادب والے، تم نے یہ ادب سیکھا کہاں سے؟ کہا بے ادبوں سے. سوال کرنے والا حیران ہو گیا، بے ادبوں سے؟ کہا کہ ہاں، ان کی جو بات مجھے ناپسند آئی میں نے اس کو ترک کرنا شروع کر دیا، میں خود بخود ادب والا بنتا چلا گیا. یہ وہی طریقہ ہے جو اسلام تبرہ سے آغاز کر کے تولا تک آپ کو پہنچاتا ہے. ان کو چھوڑتے چلے جائیے تو خود بخود آپ امام معصوم کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے. لیکن یہ خود ایک الگ مجلس کا عنوان بنے گا. لقمان کا یہ جملہ اب اس کو تولا و تبرہ کے عنوان پر بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اور جو اس وقت میں بات وہ کہنا چاہ رہا ہوں جو کل رات کی مجلس کا آخری جملہ اس سے ملا. امام کی اطاعت کرنا ہے، شیطان کی اطاعت نہیں کرنا. تو اب یہاں 2 طریقے ہیں. ایک تو ہم قرآن حدیث سے دیکھیں کہ اطاعت کیا ہے رسول کی اور امام کی، اور یہ دیکھیں کہ وہ شیطان کیا کام کراتا ہے جس میں اس کی اطاعت نہیں کرنا. تو بہت ہی مختصر، کیونکہ کل رات کی مجلس کا آخری جملہ جو آیا تھا اس کو واضح کرنا تھا، اس لیے میں نے تھوڑا سا انداز الٹا کر دی. شیطان پہلے دن سے یہ عزم اور ارادہ کیے ہوئے کہ بہکانا، تو اکیلے تو نہیں بہکاتا ہے، پورا اس کا ایک لشکر ہے، پورا اس کا ایک عملہ ہے، پورا اس کا بہرحال ایک سیٹ اپ ہے، اور وہ بدلتا رہتا ہے. اللہ نے یہ وعدہ کہ قیامت تک یا وقت معلوم تک تمہیں مہلت دوں گا، شیطان سے کیا تھا. شیطان کی فوج سے یہ وعدہ نہیں. وہی فارمولہ جو ایک دفعہ میں نے پتہ نہیں کون سا سال تھا جب پورا میرا موضوع زمانے کے امام کے حالات تھے اسی کونسل کے ممبر سے، نشانیاں نہیں، ظہور نہیں، امام کے غیبت کے حالات. تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے امام کی زیارت کا، اور بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ امام کی زیارت ملے نہ ملے، امام کی رضایت ملے، امام ہم سے راضی اور خوش ہوں، ہمیں یہ چاہیے. تو خیر وہ پورا ایک عشرہ تھا. لیکن اس میں
جو لوگ زیارت امام چاہتے ہیں ان کے حوالے سے میں نے کہا تھا بعض علماء کا، مجتہدین نہیں، مراجع نہیں، بعض علماء کا ایک نظریہ یہ کہ اب امام زمانہ کی بھی شادی ہے، ان کی بھی اولاد ہے، مگر اللہ کا جو وعدہ خود امام سے ہے طول عمر کا، وہ ان کی اولاد سے وعدہ تو نہیں، وہ ان کی سسرال سے تو وعدہ نہیں، وہ ان کی ازواج سے تو وعدہ نہیں. یہ معجزہ اللہ نے صرف امام کو دیا، ان کے گھر والوں کو نہیں دیا. تو ان کی ازواج کا انتقال ہوتا ہوگا، ان کی اولادوں کا انتقال ہوتا ہوگا، پھر نئی شادی ہوتی ہوگی، وہ سلسلہ الفاظ کہیں بدتمیزی والے نہ بن جائیں وقت کی کمی کی وجہ سے. تو بعض علماء امام کو اس طرح ڈھونڈتے ہیں. بہت سارے واقعات میں نے پڑھے تھے. اگر کونسل والے کو پرانی تقاریر کا ریکارڈ رکھتے ہیں تو شاید مل جائے، لیکن تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ امام کو اگر ڈھونڈنا تو امام کی سسرال کو ڈھونڈو. اور پھر وہاں تو امام سال میں ایک دفعہ صحیح آتے ہوں گے. مسجد جمگران میں تو ہزاروں آدمی امام کو ڈھونڈتے ہیں، اور عرفات کے میدان میں تو لاکھوں آدمی امام کو ڈھونڈتے ہیں. سسرال کو ڈھونڈو گے تو پھر زیادہ پریشانی یہ ہے. اور اس کے واقعات پڑھے، اس کے طریقہ کار کو میں نے پڑھا، کیونکہ جو اصل بات اس میں تھی، باقی چیزوں سے تو مجھے اتفاق نہیں، لیکن جو اصل بات تھی اس سے اتفاق ہے کہ امام کی ازواج و اولاد سے اللہ کا وعدہ وہ نہیں ہے جو خود امام سے. یہی وجہ ہے کہ جزیرہ خضرا یا گرین آئی لینڈ، گرین لینڈ نہیں، گرین آئی لینڈ، جو پتہ نہیں کون سے لوگ اس کو ملا دیتے ہیں برمودا ٹرائنگل سے، جو بالکل نان سینس. خیر، تو جزیرہ خضرا کا جو واقعہ ہے اس کی بھی گواہی یہی. دو بہت معتبر آدمی وہاں گئے تو بہت سارے ہوں گے، دعوے بھی بہت سونے کیے ہوں گے، لیکن ہم ہر ایک کے دعوے کو تو قبول نہیں کر سکتے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، یہ آیت اگر فیس بک کے بارے میں ہے، یہ آیت اگر واٹس ایپ کے بارے میں ہے، یہ آیت اگر سوشل نیٹ ورکنگ کے بارے میں ہے، تو یہ آیت جزیرہ خضرا کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے بھروسہ نہیں کرنا، خود تحقیق کرنا. خیر، تو اب دو بہت اتھینٹک قسم کے راوی ہیں جو وہاں گئے، مگر دونوں ایک ساتھ نہیں گئے. ایک گیا، اس کے 200 سال کے بعد یا 150 سال بعد دوسرا گئے. پہلے راوی نے جب جزیرے کی زیارت کی تو وہاں پہ اس کو امام کی اولاد ملی، ہاشم، عبد الرحمن، قاسم، ابراہیم، 4-5 بیٹے. وہی بیٹے جن کا نام لے کر، نام نہیں، جن کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ ہر جمعے کو امام زمانہ کی زیارت نماز جمعہ کے بعد پڑھتے ہیں. السلام علیکہ وعلی اہل بیتک، آپ پر سلام اور آپ کی ذریت پر سلام، آپ کی اولاد پر سلام، آپ کے اہل بیت پر سلام. یہ لفظ ہے زیارت کے. آقا حسین کی زیارت نہیں، 12ویں امام کی زیارت میں ان کی ذریت، ان کی اولاد، ان کے اہل بیت کا ذکر ہے. خیر، تو اب جب 150 سال کے بعد دوسرا راوی گیا، باقی سارے حالات اس نے وہی بتائے جو پہلے والے نے بتائے تھے، جبکہ ان دو کا آپس میں کوئی کانٹیکٹ ہو بھی نہیں سکتا. دنیا کے دو اتنے مختلف علاقوں کے رہنے والے کہ آج تو شاید ممکن ہے، مگر 600 سال یا 700 سال یا 800 سال پہلے ممکن نہیں تھا. سیم واقعات بتائے، فرق اتنا تھا کہ دوسرے راوی نے بتایا کہ وہاں امام کے پر پوتے حکومت کر رہے ہیں. بیٹوں کی بات نہیں کی، بلکہ پوتوں کی اور پوتوں کی اولاد کی بات کی. تو اور زیادہ ان دو واقعات سے اس بات کو ذرا سی تقویت ملتی کہ اللہ کا وعدہ تو امام سے ہے، اولاد اور ازواج سے نہیں. یہی مسئلہ شیطان کے حوالے سے. میں نعوذ باللہ شیطان اور امام کو ایک لیول پہ نہیں رکھ رہا ہوں، لیکن عدل خدا جس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر سلیمان کو ساری دنیا کی حکومت دیتا ہے تو نمرود کو بھی ساری دنیا کی حکومت دیتا. جس کا تقاضا یہ ہے کہ جو مومن کو دیتا ہے تو کافر کو بھی دیتا ہے، وہ عدل خدا. شیطان کو طول عمر دی ہوئی ہے، امام کو بھی طول عمر دی ہے. شیطان، لیکن شیطان کی فوج، شیطان کی اولاد، شیطان کی بھی اولاد ہے، شیطان کا پورا وہ سیٹ اپ وہ تو ختم ہوتا رہتا. اب آئیے بات جو ہمارے اور آپ کے مطلب کی بات بھی ہے کہ امام زمانہ کی وہ فوج جو ظہور کے وقت امام کا ساتھ دے گی، جس کے لیے ہم اور آپ تڑپتے رہتے ہیں، دعا مانگتے رہتے ہیں. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام وعلا تذل بها النفاق وعلا وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک. لفظ اطاعت دعا افتتاح میں بھی آ گئے. اے خدا ہمیں حکومت امام زمانہ میں ان لوگوں میں شامل کرنا جو قیادت کریں گے اس لشکر کی،
جو دنیا کو امام کی اطاعت کے راستے پہ لائے گا۔ تو اب ہم اور آپ تو امام کی، یعنی جتنے معصوم آج تک گزرے ہیں آدم سے لے کے امام تک، اور زمانے کے امام کی ولادت سے لے کے ان کے ظہور تک، ہر ایک کی ایک فوج ہوتی تھی، لیکن ہماری اور آپ کی سب سے بڑی تمنا ہے امام زمانہ کی اس آخری فوج میں شامل ہونے کی۔ اسی طرح شیطان کی بھی ایک آخری فوج ہوگی، وہ آدم کے زمانے میں بھی، نوح کے زمانے میں، ابراہیم، وقت ذرا زیادہ میں لے رہا ہوں، لیکن جو آخری فوج، اب شیطان کی جو آخری فوج ہے اس کی کیا خصوصیت روایت میں آئی؟ میرا ایک اشرا اس بات پر ہے، اور میں تو ایک طالب علم ہوں، علماء نے اشرا پڑھا کہ امام زمانہ کی جو آخری فوج ہے اس کی کیا خاصیت ہے۔ اس میں 25 باتیں ہوں گی، بہت مشہور یہ روایت آج کل ہو گئی، پہلے بہت کم پڑھی جاتی تھی۔ امام زمانہ کی فوج، آخری فوج، یعنی امام زمانہ کا لفظ بھی نکال دوں میں جملے میں، آدم سے لے کے قیامت تک جو معصومین، جتنے معصومین گزرے، ان میں سے سب سے آخری جو معصوم کی فوج ہے اس کے سپاہیوں کی 25 خاصیتیں، مگر شیطان کی جو آخری فوج ہے، اور اس کی فوج بھی آدم سے شروع ہوئی آخری زمانے تک، اس کی صرف 3 اہم نشانیاں ہم کو بتائی گئی، 3 اہم نشانی۔ نمبر 1، اچھا اب یہ اور ایک لفظ رکھ دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو اور میرا وقت بچ جائے۔ شیطان کی جو سب سے آخری فوج ہے اس کا نام ہے دجال۔ اب دجال کے لشکر والے جو بتایا گیا، ایک تو مال کے دیوانے ہوں گے، وہ روٹیوں پر اپنے کان کا میل رکھے گا تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہ لوگ میوزک کے یعنی گانے بجانے کے شوقین ہوں گے، کریزی، شوقین کا لفظ تو صحیح نہیں، اور اس فوج میں 70,000 بے پردہ عورتیں ہوں گی۔ اب دیکھیے، میوزک کے حوالے سے اور دولت کے حوالے سے عورت اور مرد کا فرق نہیں ہے شیطان کی فوج میں، لیکن جب تیسری خاصیت آئی تو خاص عورتوں کے حوالے سے کہا گیا کہ شیطان کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور فوج، یہ جملہ سب سے طاقتور فوج میں نے کیوں کہا؟ ظہور امام کے بعد جب شیطان جنگ کرے گا اور اس وقت لشکر کی قیادت زمانے کا امام کر رہا ہوگا، آخری جنگ جو دنیا کے تمام ابراہیمی مذاہب میں جس کا عقیدہ، لیکن بہت زیادہ میں بات پھیلا رہا ہوں، میں خود پریشان ہو گیا ہوں، وہ جو آخری جنگ ہوگی، شیطان کی وہ فوج اتنی طاقتور ہوگی کہ 3 بار امام زمانہ کے لشکر کو جو میدان سے بھاگ نہیں رہا، جو امام کی قیادت کے اندر 3 بار اتنا پریشر ڈالے گا کہ امام کا لشکر نہیں ہٹنا چاہ رہا ہے، پیچھے ہٹتے ہٹتے دریائے فرات کے اندر اس کی آخری صفحے پہنچ جائیں گے۔ پھر امام کے خطبات ہیں، جوش ہوگا، ذرا آگے بڑھیں گے، پھر پیچھے ہٹیں گے۔ 3 بار ایسا ہوگا، کیوں؟ شیطان کو بھی پتا ہے کہ یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ۔ اس سے پہلے تو جتنی جنگیں شیطان نے لڑی ہے اطمینان کے ساتھ لڑی، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے اللہ کے رسول، ذرا بدتمیزی والے جملے ہیں، گھڑی کی سوئیاں مجھے مجبور کر رہی ہیں، لے آؤ اپنی ساری طاقت، مجھے تو موت آنا ہی نہیں ہے، تو مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو پتا چل جائے کہ آج آپ کو مرنا ہی نہیں ہے تو کس انداز سے آدمی جلتی آگ میں بھی کود جائے گا۔ لیکن وہ والی جنگ میں شیطان کو پتا ہے کہ میں مارا جا سکتا ہوں، چنانچہ وہاں شیطان ایسے جذبے سے لڑے گا اپنی فوج سمیت کہ امام کے لشکر کو 3 مرتبہ ریٹریٹ ہونا پڑے گا۔ آخر خود اللہ کے رسول آئیں گے جنگ کرنے کے لیے، تب شیطان مارا جائے گا۔ یہ واقعات تو آج کل اتنے پڑھے جاتے ہیں کہ میں نے اس موضوع پہ گفتگو کرنا ہی بند کر دی، لیکن بہرحال باقی علماء کے بیانات کی وجہ سے یہ ساری باتیں آپ کے علم میں ہیں، میں خالی اشارے کر رہا ہوں۔ وہ والا لشکر جو شیطان کا ہے اس میں خاص یہ کہا گیا بے پردہ عورتیں، باقی کے بارے میں مرد اور عورت کا فرق نہیں رکھا گیا، یہاں تک کہ یہ جملہ بھی نہیں کہا گیا کہ داڑھی شیو کیے ہوئے مرد، نہیں، شیو داڑھی ایک اسلام کا حکم ہے، لیکن وہ ایسا حکم نہیں ہے جس کے اوپر دین اور ایمان کا دار و مدار، حجاب ایک ایسا ہی حکم ہے۔ تو کل کی تقریر کا آخری جملہ، آج کی تقریر کا درمیانی جملہ، امام کا لشکر یعنی جو اللہ کی طرف سے پیغام کہ جب سر پہ صحیح معنوں میں اسکارف آ گیا تو یہ ہو گئی ہے ہماری
اے شیطان اب اس سے تیرا کوئی تعلق نہیں رہا، تیرا وہ اعلان کہ تو ہر ایک کو بہکائے گا جہاں بہکاتا رہے، ان کو نہیں بہکا سکتا۔ یہ عورت کے سر کا اسکارف اور اس کا حجاب، اور ادھر شیطان کا لشکر، یہاں اگر مجھے واقعاً بہکانا ہے تو حجاب والی عورت میرے کام کی نہیں ہے، بے حجاب عورتیں میری فوج میں شامل ہوں گی۔ البتہ اس کو جرنلائز نہیں کر رہا ہوں، یعنی ہر بے حجاب عورت شیطان کا لشکر نہیں ہے، بعض عورتیں بے حجاب ہیں لیکن حیرت بھی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر کہ باقی ہر اعتبار سے اتنی اچھی ہوتی ہیں، کاش یہ ایک کمی بھی وہ اپنی دور کر لیں تو ایسی ہیں کہ امام ان پر فخر کر سکیں، لیکن مجموعی اعتبار سے شیطان کا لشکر۔ تب اب آپ آئیے، اللہ کی طرف سے رسول اور امام ہم پر اور آپ پر حجت، اور امام کی جانب سے ہمارے مراجع اور مجتہدین ہم پر حجت۔ پھر گھوم کے وہ بات آ گئی جو میں اس سال کے عشرے میں بالکل موضوع کو نہیں چھیڑنے والا تھا، اور اس وقت بھی موضوع چھیڑا نہیں ہے، آج کل یہ ہم پر حجت، اور یہ جملہ بھی چھٹے امام کا ہے کہ یہ علماء ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں، تو الراد علیہم کالراد علینا والراد علینا کالراد علی اللہ والراد علی اللہ علی حد الکفر۔ جو ان کی بات کو ٹھکرائے گا وہ ہماری بات کو رد کر رہا، اور جو ہماری بات کو رد کر رہا ہے وہ اللہ کی بات کو رد کر رہا ہے، جو اللہ کی بات کو رد کر رہا ہے وہ کفر کی حدود میں داخل ہو گیا۔ خیر، اب تمام مراجع کے بارے میں یہ اصول ہے، مگر ان مراجع میں بھی جب آپ کبھی امام خمینی کا تذکرہ پڑھتے ہیں اور ان کا نام آتا، ان کا وہ تاریخی جملہ جو اگرچہ 79 میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اس جملے کی معنویت، اس جملے کے اثرات، اس جملے کی حقیقت اور واضح ہوتی چلی گئی۔ جب یوم مادر پر، ایران میں یوم مادر شہزادی کونین کی ولادت کا دن ہوتا ہے 20 جمادی الاخری، خطاب کیا تو یہی کہا کہ اپنے اس اسکارف یا حجاب کو بہت قیمتی سمجھنا، ہمارے شہیدوں کے خون سے زیادہ اہم تمہارا یہ حجاب، اور دشمن ہمارے شہیدوں کے خون سے اتنا نہیں گھبراتا ہے، 1000 مر گئے کہ 2000 مر گئے مطلب شہید ہو گئے، دشمن کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، 10,000 مار دی ہم نے، 1,00,000 مار دی، 1,000,000 مار دیے، تب بھی وہ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا ریئیکشن نہیں ہوگا۔ ہمارے شہیدوں کے خون سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا وہ تمہارے حجاب سے ڈرتا۔ چنانچہ وہ کبھی اس کو روکنے کی کوشش، یہ ان کا جملہ نہیں، یہاں تک ان کا جملہ تھا۔ اب تھوڑا انٹرپریٹیشن میرا ہے 79 سے لے کے 2018 کے اینڈ کے حالات کو دیکھ کر۔ چنانچہ جہاں جہاں پہ لوگ شہادتیں دین کی خاطر دے رہے ہیں، دشمن اس کو روکنے کی بھی کوشش نہیں کرتا، اور شہید ہو جاؤ، ہمارا کیا نقصان ہے، تم ہی لوگ مر رہے ہو نا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اردو کا ایک محاورہ کہ چور سے کہا جاتا ہے چوری کر، شاہ سے کہا جاتا ہے تیرا مال لٹا، دونوں پہ ہاتھ رکھتا ہمارا دشمن، دونوں پہ ہاتھ رکھتا، ان کی بھی مدد کر رہا، ان کی بھی مدد کر رہا۔ آپس میں لڑو، آپس میں مرو، شہادتوں پہ شہادتیں ہو، پورے ملک اجڑ کے رہ جائیں، کوئی اس کو فرق نہیں پڑ رہا، لیکن ہماری عورت کے حجاب کے پیچھے وہ ہاتھ دھو کے پڑا ہوا، اس کو اگنور نہیں کر رہا، اس کو نظر انداز نہیں کر رہا، وہاں نظر انداز کر رہا۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ایک کتا یا ایک بلی بھی اگر زخمی ہو جائے تو ملک ہل جاتا، وہاں 1 ملین بھی اگر لوگ مر جائیں، اسکول کے بچے کس انداز سے شہید ہو جائیں، کسی کے ماتھے پہ بل بھی نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے نوجوانوں، یہ امام خمینی کے جملے کی وہ انٹرپریٹیشن جو آنکھوں کے سامنے ہے۔ بہت ہی تاریخی 2 جملے ہیں۔ ایک گورباچوف سے کہا تھا اگر تم نے ان لوگوں کی بات مان لی تو تمہارا کمیونزم میوزیم کے علاوہ کہیں نظر نہ آئے گا، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ اور ایک ہی جملہ، شہیدوں کے خون سے نہیں ڈر رہا بلکہ دونوں کو تھپکی دے کے اور لڑا رہا، لیکن ہماری عورت کا حجاب اس کے پیچھے پڑا ہوا۔ چھوڑ دو بھائی اس حجاب کو، جس کی مرضی حجاب کرے، زبردستی تو نہیں کروائی جا رہی، نہیں، وہاں بے حجابی زبردستی اختیار کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ آپ کینیڈا میں ہیں جہاں کے قوانین، جہاں کا نظام، جہاں کی حکومت اس وقت آپ کے مکمل ساتھ۔ اور ضمناً ایک جملہ اور عرض کر دوں، اور یہی اس وقت آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا بھی ماحول کہ جب کبھی اینٹی حجاب کوئی لابی ذرا سا ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو ہم کو جواب دینے کی ضرورت نہیں،
خود حکومت اور وہاں کے جو دوسرے دیانتدار قسم کے لوگ ہیں وہ جواب دیتے ہیں، لیکن یورپ میں تو ایسا نہیں. نیشنلٹی چھین لی گئی، نیشنلٹی دینے سے انکار کیا جا رہا ہے، جو قانون کے اعتبار سے ہر طرح سے پورا اترتا نہیں، کیونکہ حجاب واقعات ایک تو نہیں ہے، سینکڑوں واقعات. تو یہ حجاب آخر ہے کیا چیز جس سے دشمن اتنا ڈر رہا؟ 1 ملین مسلمان اگر سیریا سے لے کے یمن تک کے علاقوں میں مار دیے جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ادھر حجاب کسی کے سر پہ آ جائے وہ عورت گویا پورے ملک کو ہلا دیتی، گھبرا جاتے ہیں جیسے پورا نظام خطرے میں پڑ گیا. یہ وہ چیز ہے جو مولا نے بار بار کہا کہ جس حقیقت کو تم نہیں پہچان سکے تمہارا دشمن پہچان چکا. اسے پتا ہے کہ یہ حجاب کتنی طاقتور چیز، یہ خالی ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے جو سر پہ آیا، یہ اس عورت کی پوری مینٹیلیٹی کو چینج کر دیتا اور اسے واقعاً شیطان کے لشکر سے نکال کر امام کے لشکر میں ملا دیتا ہے. باقی باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں، لیکن اتفاق سے کل کے آخری جملے کی وجہ سے شیطان کے لشکر کا انٹروڈکشن کرانے کا موقع ملا، تو اس میں یہ 2-4 جملے آپ کے سامنے آ گئے. لیکن جب یہاں تک بات آئی ہے تو رک کے ایک بات اور کہہ دوں، اور وہ یہ میسج فلم تو خیر اب بہت مشہور ہو گئی، لیکن بہرحال آج بھی آپ اس کو دیکھیں تو اس کے دیکھنے کا اپنا ایک مزہ. اس کے اندر ابو سفیان کا وہ جملہ جو بدر، احد، خندق کی شکست کے بعد فتح مکہ کے موقع پر اسلامی لشکر کو دیکھ کے اس نے کہا تھا. ابو سفیان نے فتح مکہ سے پہلے مدینے پہنچ کر اسلام قبول تو نہیں کیا، ظاہر کیا تھا. اور واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ اس کی بیٹی ام حبیبہ جو پیغمبر کی بیوی تھی اور ان کے گھر گیا اور سفارش لانا چاہی تو اس نے بستر پہ بٹھانے سے انکار کر دیا کہ جو رسول کا بستر ہے اس پہ خیر نہیں بیٹھ سکتا. لیکن جب وہ لشکر دیکھا اسلام تو اپنے ساتھی سے کہا کہ ہم نے میدان میں، اب یہ ورڈ بائی ورڈ میں جملے نہیں دہرا رہا ہوں کیونکہ ایک تو ویسے ہی فلموں کا میں شوقین ہوئی نہیں، چاہے وہ مذہبی فلمیں کیوں نہ، اور پھر انگریزی تو بالکل میری سمجھ میں نہیں آتی. میں نے برادر محترم مظہر صاحب سے ایک ریکویسٹ کی تھی کل کہ آپ باقی سارے اعلانات انگلش میں کریں تاکہ پبلک سمجھے، لیکن جب آپ مجھے دعوت دیں تو اردو میں دعوت دیجئے، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا آپ کہہ کیا گئے. میں اپنی جگہ بیٹھا ہوں، مجمع گھور گھور کے مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے ممبر پہ آنے کی دعوت دی گئی، تو انگلش میری سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اس کا مفہوم کچھ یہ کہ لیٹس جوائن دیم. ہم نے باہر سے ہر طرح کا حملہ کر کے دیکھ لیا، ہم اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکے، اب ان کا حصہ بن جاؤ، ان میں شامل ہو جاؤ اور پھر اسلام کو نقصان پہنچاؤ. اب یہ جو ایک جملہ اور اس کی مزید وضاحت ابو سفیان کے بیٹے کی زبانی کل سنیے گا، کل کی مجلس. اور اگر کل شب جمعہ کی وجہ سے بات نہ ہو سکی تو بات آگے بڑھے گی فرائیڈے کی مجلس میں. لیکن صرف ایک بات، بے حجابی پروموٹ کرو، پھیلاؤ، قوانین کے ذریعے سے زبردستی نافذ کرو. دنیا کے کسی ملک میں اگر حجاب کو قانون کے ذریعے سے نافذ کیا جائے تو ساری دنیا چیخ اٹھتی ہے کہ یہ حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. آزاد ہے اس کی مرضی جیسا لباس پہن. اگر حجاب کے لیے قانون بنائے جائے اور وہاں بے حجابی کے لیے قانون بن رہے ہیں کہ اس ملک میں رہنا ہے تو حجاب نہیں چلے گا. خیر، اب یہ ساری چیزیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور آپ سے بہتر آپ کے بچے جانتے ہیں. یعنی اگر بہت سارے بچے ایسے ہیں جو میڈیا اور سوشل نیٹ ورکنگ کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، تو بہت سارے بچوں میں اویئرنیس بھی اس کی وجہ سے آئی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. یہ حجاب جب ہر ممکن مخالفت کے باوجود پھر بھی یہ دیکھا کہ اچھی خاصی مسلمان خواتین نہ صرف یہ کہ حجاب کی پابند، بلکہ یہی وہ خواتین ہیں جو واقعاً دین کو بڑا فائدہ پہنچا رہی. اب میں اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے کامل یقین ہے کہ پردے کے پیچھے لیڈیز سیکشن میں جتنی عورتیں آج کی مجلس میں آئی ہیں 99% اس میں حجاب میں آئی ہوں گی. تب جب دیکھا کہ اس طرح کام نہیں چل رہا بے حجابی کو پھیلانے کا، تو وہ تو اپنی جگہ مشن ان کا جاری، اب حجاب پہ ہاتھ ڈالا، کہا کہ اب لیٹس جوائن دیم.
حجاب والا بن کر حجاب کو نقصان پہنچا. اور یہاں سے پھر کل کی مجلس کی آخری حصے کا تھوڑا سا انداز آ جائے گا، لیکن یہ آگے کی ایک مجلس میں پورا عنوان بنے گا حلال و حرام کے مسائل کی اہمیت. اب بے حجابی اپنی جگہ، بے حجابی سے اگر فائدہ نہیں ہو رہا، بہت ساری مسلمان و مومنہ عورتیں پھر بھی ہمارے ہاتھ سے بچ نکل رہی، وہ سارے پروپیگنڈے اور ماحول کے باوجود. مجھے پتا آفیسز میں جانا اور حجاب کے ساتھ کتنا مشکل، مجھے پتا یونیورسٹی اور کالجز میں جانا اور حجاب کے ساتھ کتنا مشکل، اور پھر بھی وہ یہ جہاد کر رہی. تو اب لیٹس جوائن دے. اب حجاب پہ ہاتھ ڈالا گیا. یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں، یہ برانڈڈ حجاب جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ جملہ کہہ کر کہ ارے ہم تو آج تک بے حجابی والے لباس معاشرے میں لا رہے تھے، یہ حجاب تو خود اتنی بڑی کمرشل مارکیٹ ہے. اب وہ والے حجاب لائے جا رہے ہیں جس پہ برانڈ کا نام لگا ہوا ہے، اور پھر وہ حجاب نہیں ہے، وہ بے حجابی ہے جو حجاب کے نام پر ہے. جیسے مکے کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے بعد، وہ نام اسلام کا ہے لیکن اصل میں وہ نفاق ہے جس کے اوپر انہوں نے ایک لیبل لگا دیا کہ مسلمان ہو گئے. آج جو ہمارا حجاب برانڈڈ کمپنیوں کے ہاتھ میں پہنچ گیا، اور یہ بات ابھی آگے بڑھے گی لیکن مجلس کا وقت نہیں. تو شیطان کا لشکر، لقمان کہتے ہیں میں نے ادب سیکھا بے ادبوں کو دیکھ کر. امام کے لشکر کو پہچاننا ہے تو دو طریقے ہیں. براہ راست امام کے لشکر کو دیکھیے، کہاں سے دیکھیے؟ قرآن اور حدیث. یا شیطان کے لشکر کو دیکھیے جو اس کا الٹ ہوگا، وہ ہوگا امام کا لشکر. اور شیطان کے لشکر کے اندر خاص جملہ جو آ چکا ہے، بار بار دہرانا نہیں چاہتا، اور وہ ہے بے حجابی. یہ شیطان کا لشکر. اور یہاں پہ ایک جملہ روکتا ہوں اور ایک جملہ جو اصل عنوان ہے اس کے بارے میں کہتا ہوں اور مسائل پر آ جاتا ہوں. کہ اصل عنوان ہے اطاعت. اصل عنوان تو حکومت ہے، مگر امام نے خود کہا کہ حکومت اب اس وقت قائم کریں گے جب اطاعت ہوگی، کہ جلتی آگ میں جا کے، تندور میں جا کے ہارون مکی کی طرح بیٹھ جاؤ گے. تو اطاعت ضمنی موضوع بن گیا اصل عنوان کا. آنکھیں بند کر کے حکم ماننا. جو آنکھیں بند کر کے حکم مانے، یہ صرف رسول اور امام کے لیے کہا جا رہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. جو آنکھیں بند کر کے حکم مانے، کس کا حکم؟ اللہ کا، رسول کا اور امام کا. اسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں مسلم. کیونکہ اسلام، نہج البلاغہ ہوا تسلیم، اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اور جو یہ عمل کرے اسے کہا جاتا ہے مسلم. ہم اور آپ نام کے تو یقیناً مسلمان، اور شاید اپنی عام زندگی میں بھی ہوں، مگر اللہ کا ایک ایسا بندہ بھی گزرا خالی جس کا نام ہی مسلم نہیں تھا، بلکہ جس کا پورا جہاد دیکھے اور پوری زندگی وہ کس طرح سے مرضی خدا کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر چکا. وہ مسلم کہ جس کے واقعے کے اندر بھی حجاب کا بہت اہم پیغام آ رہا. چونکہ آج مجھے چند جملے مصائب کے پڑھنا ہیں کربلا آمد کے بارے میں، لیکن کونسل کے پروگرام کے حساب سے حضرت مسلم ابن عقیل کا بیان بھی کرنا، تو دونوں کو اسی طرح سے ملاتا. مسلم ہم سے اور آپ سے اسلام کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم خالی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں بنے، اپنے ہاتھ پیروں اور اعضاء و جوارے کو حکم خدا کے سامنے جھکا کر عمل میں بھی مسلمان بنے. اور یہ وہ دعا ہے، یہ وہ تمنا ہے جو حضرت ابراہیم نے بھی مانگی. کب؟ خانہ کعبہ بناتے وقت. 2 دن خانہ کعبہ کا ذکر ہوا. کعبہ ایک بہت اہم پیغام ہے اطاعت رسول کے لیے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. اے خدا ہمیں اپنا مسلم بندہ بنا دے. ابراہیم مسلمان نہیں تھے، اور ہماری ذریت اور اولاد کو بھی مسلم بنا دے. یہ مسلم سے مراد کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں. ہمارا جو عنوان ہے اطاعت کے آگے سر، حکم خدا کے آگے سر جھکانے والا مسلمان، کہ اگر حکم آ جائے کہ بڑھاپے میں بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرو، تو بغیر کسی اعتراض کے ابراہیم کے ہاتھ میں چھری نظر آ جائے. اور ہماری امت کو بھی ایسا بنا دے. اور ایسا ایک بندہ حسینی لشکر میں بھی.
جس پہ حسین کو اتنا اعتماد اور اتنا بھروسہ کہ بنو امیہ کی کچھہار میں، بنو امیہ کے گڑھ میں، شہر کوفہ کے اندر اکیلے مسلم کو بھیج رہے ہیں، اور یہ کہہ کے بھیج رہے ہیں کہ ہیا سیقتی انا باعث الیکم اخی وسیقتی، میں تمہاری جانب اس کو بھیج رہا ہوں جس پر مجھے پورا پورا بھروسہ، مسلم ابن عقیل۔ اور حسین نے مسلم ابن عقیل کو، جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی نا، تقریباً ویسے ہی جملے پہ ختم ہو رہی، مسلم ابن عقیل کو اتنا بڑا رتبہ بھی دے دیا اور اتنی بڑی ذمہ داری بھی۔ مجلس کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اللہ کے اطاعت اور شیطان کی اطاعت، دونوں کا مقابلہ۔ اب یہاں پہ آ جائیے، جملہ کیا کہا؟ جو مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے گا ایسا ہے جیسے اس نے حسین کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا رتبہ، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ قرار پاتا ہے، مسلم کا ہاتھ حسین کا ہاتھ قرار پاتا ہے، لیکن ذمہ داری بھی کتنی بڑی ہے۔ کیا کہ جملے کو الٹا کر دیں، یعنی اگر مسلم کسی کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر لے تو کیا ایسا نہیں ہے جیسے حسین نے بیعت کر لی؟ جب حسین نے باقاعدہ اعلان کر کے بھیجا کہ یہ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، تو فضیلت بھی دی کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، ذمہ داری بھی دی۔ ابن زیاد کوفے میں آیا، سارے شہر کوفہ کو اپنی تلوار سے مسخر کر رہا۔ اے ابن زیاد، ایک آسان کام کر لے، ایک اکیلے آدمی مسلم کو گرفتار کر کے پریشرائز کر کے اس سے بیعت لے لے۔ گویا حسین نے بیعت کر لی، مسئلہ ہی حل ہو گیا، جس کے لیے تجھے اور یزید کو کربلا میں عمر سعد کی قیادت میں 30,000 کی فوج بھیجنا پڑی۔ ایک اکیلا آدمی مسلم ابن عقیل جب یہ ایک ذمہ داری دے دی گئی، جنگ صفین میں یاد کیجئے مولا کا نمائندہ گیا تو کیا ہوا؟ نمائندہ جب اس طرح سے بھیجا جائے، مگر ابن زیاد کا عمل بتا رہا کہ کربلا میں حسین کی فوج کے 72 سپاہیوں کا مقابلہ کرنا آسان ہے، ایک اکیلے مسلم سے سوال بیعت کرنا مشکل ہے، ورنہ کوئی آدمی بھی آسان راستہ چھوڑ کے مشکل راستہ اختیار نہیں کرے گا۔ وہ حسین کا بھروسہ مسلم پر، اور یہ ابن زیاد کا اعتراف کہ میں حسین سے جنگ کر سکتا ہوں لیکن مسلم کو بیعت کے سوال پہ نہیں لا سکتا۔ وہ مسلم جو کوفے میں اکیلے اور تنہا رہ گئے، جو لشکر امام کا سب سے بڑا مسئلہ ہر دور میں رہا، باتیں کرنے والے بہت، چیخنے والے بہت، شور مچانے والے بہت، لبیک کہنے والے بہت، لیکن جب وقت آتا ہے تو ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ یہ جملہ میں نے کیسے کہا، لبیک کہنے والے بہت؟ کہیں اور آپ کا ذہن نہ چلا جائے، حج کی روایت، راوی نے کہا مولا اس سال کتنے سارے لوگ حج پر آئیں۔ امام نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ ہٹایا، کہا اب دیکھ، تو پتا چلا کہ وہ جو ابھی احرام پہنے ہوئے بیٹھے تھے وہ سب جانور، کوئی لومڑی، کوئی شیر، کوئی چیتا، کوئی کتا، کوئی خنزیر۔ امام نے کہا خبردار یہ مت کہنا ما اقل الحاج ما اکثر الحاج، حاجی بہت، یہ کہنا ما اقل الحاج، حاجی بہت کم ہے، وہ اکثر الحجاج، چیخنے والے بہت ہیں۔ میدان عرفات میں لوگ کیا چیختے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک۔ امام کہہ رہے ہیں یہ چیخ ہے خالی، یہ شور ہے، یہ ہنگامہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ہر دور میں لشکر امام کا مسئلہ یہی رہا، باتیں بہت، ایکشن کچھ بھی نہیں۔ وقت امتحان آیا تو باتیں بھی نہیں، گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھے مسلم کے لیے آج کوئی گھر کا دروازہ کھولنے کو تیار نہیں، وہ اکیلا اور تنہا رہ گئے۔ مگر اس اکیلے اور تنہا کی شجاعت کو دیکھیے کہ کس انداز سے کوفے کی گلیوں میں دشمن کا مقابلہ کیا۔ میں کربلا کے شہداء کے رتبے کو کم نہیں کر رہا۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ، یا انصار دین اللہ، بہت بلند رتبہ، مگر ایک اعتبار سے مسلم کا جہاد مجھے کربلا کے جہاد سے بڑا نظر آتا۔ کربلا میں کوئی بھی جہاد کرنے جاتا، رخصت کرنے حسین آتے ہیں، گھوڑے پہ سوار کرانے عباس آتے ہیں، حوصلہ بڑھانے کے لیے سارے ساتھی۔
اور مولانا صاحب کو انجانا کا پرابلم ہے تو ان کو اسپرے چاہیے، کسی کے پاس انجانے کا اسپرے ہے تو پلیز دے دیجیے، اس لیے میں بہت مدد چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. جی شکریہ مولانا صاحب، بہت زیادہ. پروردگار ہمارے نوجوان عالم و خطیب مولانا فرزدق صاحب کو شفائے کاملہ عطا کرے. یہ ہماری قوم کا مستقبل ہیں، انہی سے ہم لوگوں کو بہت امیدیں ہیں. جیسا کہ پہلے دن آپ نے سنا، میں تو ان کے دادا سے واقف، پھر ان کے والد مولانا ذوالقدر رضوی صاحب، ان کے چچا مولانا عقیل الغربی صاحب، تو مجھے بھی تشویش ہو گئی، لیکن یقین ہے کہ یہ اس مجلس کی برکت سے اور آپ حضرات کی آمین سے اس مسئلے کو اللہ حل کرے گا، ان کو شفائے کاملہ ملے گی. مگر میدان کربلا پہ نگاہ ڈالیے، مسلم اکیلے کوفے، کربلا کے اندر ہر مجاہد کا ساتھ دینے، حوصلہ بڑھانے، شاباش کہنے والے موجود، وہاں اکیلے مسلم. کربلا میں مقابلہ صرف دشمن کے سامنے والے لشکر سے، مسلم کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیا گیا، اور تو اور کوفے کی عورتیں تک مکان کی چھت سے مسلم کے اوپر پتھر بھی پھینک رہی ہیں، اور چولہے پہ گرم کیا ہوا کھولتا پانی بھی ڈالا جا رہا. اور یہ اکیلا ہاشمی شیر سب کا مقابلہ کر کے، دیکھیں مسلم کے جہاد کو دیکھ کر ابن زیاد نے 30,000 کی فوج بھیجی تھی، ورنہ عام اعتبار سے سوچتا 72 کے سامنے 1000 2000 5000 بھی بہت ہیں. مسلم کا جہاد دیکھ کر کہ اکیلا مسلم ہے، چاروں طرف سے حملہ ہے، گھر کی چھتوں سے عورتیں تک اس لڑائی میں حصہ لے رہی، اور مسلم کو کوئی گرفتار نہیں کر پا رہا. ہاں، دھوکے سے گڑھا کھودا گیا اور جنگ کے رخ کو اس طرف پھیر کے مسلم کو اس میں گرایا گیا تو مسلم گرفتار ہوئے، ورنہ ان سب کا اکیلا مقابلہ کر سکتا. اور اس موقع پہ 2 جملے آتے ہیں، ایک مسلم کی گرفتاری سے پہلے کا، ایک مسلم کی گرفتاری کے بعد کا، جو میری آج کے مجلس کا خود بخود موضوع بن گیا. مزید اس کو واضح کرتے ہیں. جب پہلی فوج آئی، مسلم طوعا کے گھر میں تھے. طوعا نے کہا کہ شہزادے، گھر میں بیٹھنے والی بوڑھی عورت بھی جنگ کا یہ نقطہ سمجھتی. شہزادے، آپ اس وقت میرے گھر کے اندر دیواروں کے درمیان یہاں بیٹھ کر دشمن کا مقابلہ کرنا نسبتاً آسان، بلکہ بہت آسان. کھلے میں آپ جائیں گے، چاروں طرف سے دشمنوں کا غلبہ ہوگا، گھر کی چھتوں سے حملہ ہوگا. تو عجیب جواب دیا مسلم. کہا لیکن طوعا، اگر میرے گھر میں بیٹھ کر، تیرے گھر میں بیٹھ کر میں جہاد کرتا رہا تو یہ لشکر، بے حیا لشکر تیرے گھر میں آئے گا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، میری وجہ سے کسی مومنہ کی بے پردگی ہو. اے مسلم، ایک ضعیف عورت جس پر ویسے ہی حجاب ساقط ہے، آپ کو اس کے حجاب کا اتنا خیال ہے؟ ذرا شام غریبہ کربلا کے میدان میں آ کر زینب و کلثوم کے حجاب کو دیکھی. یہ غیرت مند مسلم. اور دوسرا جملہ، گرفتار جب ہوئے، قیدی بنا کے دربار میں لے جایا گیا. کربلا کے جتنے مرد ہیں کوئی قیدی نہیں بنا، سب کے سر کاٹے گئے سوائے سجاد کے. سجاد قیدی بن کے دربار میں آیا، اور کسی نے ایک سوال کر لیا تھا بعد میں، مولا سجاد، میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ کا چچا مسلم قیدی بنا کے لایا گیا تھا، اور اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ قیدی بنا کے لائے گئے. مولا، میں نے مانا آپ کا چچا بہت بہادر، آپ سے زیادہ تو بہادر نہیں ہو سکتا، آپ امام وقت ہیں. تو مولا، مجھے فرق کیوں نظر آیا کہ آپ کا چچا قیدی بنا تھا، زخمی بھی تھا، ہونٹوں سے خون جاری تھا، مگر سینہ تان کے آئے تھے، کمر بالکل سیدھی تھی، چہرہ بلند تھا، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے. لیکن مولا، جب آپ آئے تو کمر جھکی، سینہ سکڑا ہوا، نگاہیں زمین پہ جمی ہوئی ہیں، آپ سے بولا نہیں جا رہا. مولا، یہ فرق کیسے ہو گیا؟ ہائے آقا سجاد، وہ منظر تو آقا کو کبھی نہیں بھولتا نا. کہا کہ سوال کرنے والے، مگر کیا تو نے یہ فرق نہ دیکھا کہ جب میرا چچا آیا تو اکیلا آیا تھا، تنہا آیا تھا، اور جب میں دربار میں آیا تو محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، ہائے میری ماں، میری بہنیں، میری پھوپھیاں میرے ساتھ ہیں. یہ غیرت مند سجاد، گھر والے ظالم نے قیدی بنایا ہے، لیکن سجاد کی آنکھیں بلند نہیں ہو رہی ہے، زبان حرکت نہیں کر رہی.
اور پھر مسلم دارالعمارہ کی چھت پہ لے جائے گئے. ایک مرتبہ جلاد کی تلوار چلی اور مسلم نے راہ کوفے کا رخ کیا اور آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، جو زیارت ہم آج بھی دور سے پڑھتے ہیں. وہاں قافلہ چل رہا، ایک جگہ رکا ہوا، حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، کوفے کا رخ کر کے جواب دیا وعلیک السلام یا اخی، اور اے مسلم تمہیں بھی میرا سلام کا جواب. یہ حسین نے جواب دیا، مگر قافلے والوں کو پتہ نہیں. ابھی یہ قافلہ مزید آگے بڑھا اور ہو رہا چکا ہے، قافلے کا رخ موڑ دیا گیا. اب قافلہ کوفہ نہیں جا رہا، رخ موڑ دیا گیا ہے، اور ہر منزل پہ عباس بے چین ہو کے آتے ہیں. آقا میرے بچپنے کا دوست مسلم ابن عقیل اور عباس کی عمر تقریباً برابر، رشتہ بھی ہے، مسلم بہنوئی ہیں، عباس کے بہن ان کے گھر ہے اور بچپنے کے دوست بھی ہیں. کہا کہ آقا کوئی خبر نہیں مل رہی مجھے اپنے بچپنے کے دوست کی. اور عجیب بات ہے، 3 دن گزر گئے، کوفے کا راستہ بالکل سنسان پڑا. ایسا لگ رہا ہے کوفے کا راستہ ہی بند کر دیا گیا، کوئی مسافر نظر نہیں آ رہا. آج جو چوتھی مرتبہ قافلہ رکا اور عباس آقا کے پاس آئے، مولا آج پہلی بار مجھے کوفے کی جانب سے کچھ مسافر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر اجازت ہو انہیں بلا کے اپنے بھائی کی خیریت دریافت کر لوں. حسین کی اجازت پا کے عباس نے بلایا، اے کوفے سے آنے والوں، کوفے کے حالات کیا ہیں؟ خاص طور پر یہ بتاؤ کہ میرا بھائی مسلم جو کوفے میں گیا تھا اس وقت کس حالت میں ہے؟ آنے والوں نے سر جھکایا، ہاتھ جوڑے اور کہا کہ آقا بس اتنا سمجھ لیں، جس دن ہم کوفے سے نکلے تھے 3 دن گزر گئے تھے، مسلم کا کٹا سر دارالعمارہ کی چھت پہ لٹک رہا تھا اور بے سر کا لاشا کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. ہائے وہ بے سر کا لاشا! عباس نے سنا، ادھر اصحاب امام میں ماتم شروع ہوا اور ادھر حسین اپنی مسند سے اٹھ کر خیمے میں گئے. زینب کو بلایا، زینب ذرا مسلم کی بیٹی کو میرے پاس لانا، مگر اس طرح نہ لانا، تیار کر کے لانا. تیار کرنا، منہ دھلا دینا، لباس بدل دینا، سر میں تیل ڈال دینا، بالوں میں کنگھی کر دینا. بچی کو تیار کر کے لایا گیا، بہت چھوٹی بچی ہے. حسین نے گود میں بٹھایا، ایک مرتبہ سکینہ کو آواز دی، سکینہ ابھی جو عید گزری ہے نا، میں نے تجھے گوشوارے تحفے میں دیے تھے، ذرا وہ گوشوارے لے کے آنا. سکینہ گوشوارے لا کے بابا کو دیتی ہے. حسین اپنے ہاتھ سے دختر مسلم کے کان میں یہ گوشوارے پہناتے ہیں اور ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ پھیرا. وہ بچی اب تک بڑی حیرت سے یہ سارے واقعات دیکھ رہی ہے. ادھر سر پہ ہاتھ گیا، ہے بہت کم سن لیکن علی کی نواسی ہے، حسین کی بھانجی ہے. تڑپ کے کہا مامو آج تو آپ نے اس طرح سے ہاتھ رکھا ہے جیسے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. آقا نے جو جواب دیا سو دیا. میں تو ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، اے یتیمہ مسلم، آج کونسل کے اس عزا خانے میں موجود یہ مومنین اور مومنات آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں. آپ یتیم ہوئی، آپ کا بابا مارا گیا، یتیمی آپ پر آئی، ہمارا پرسہ لیجئے. لیکن اگر یہ توہین والا جملہ نہ ہو تو اتنا اور عرض کرنے کو دل چاہتا ہے کہ پھر بھی اس اعتبار سے آپ خوش قسمت ہیں کہ یتیمی آئی مگر سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی مل گیا. حسین جیسا مہربان ماموں، ہائے ایک یتیمی کربلا کی بچی سکینہ پر بھی آئی تھی مگر وہ یتیم بھی ہوئی ہے. سر پہ ہاتھ پھیرنا تو درکنار، یا رخسار پہ تماچے مارنے والے آئے یا کمر پہ کوڑے مارنے والے آئے. اور یہ پیغام کہ سکینہ تیری یتیمی ایسی یتیمی ہوگی، یہ پیغام تو عاشورے کی شام غریبہ نہیں ملا، 2 محرم کو ہی مل گیا تھا کہ جب یہ قافلہ یہاں سے آگے چلا 2 محرم کی سے پہر آ گئی، سورج ڈوبنے کے قریب ہے. ایک مرتبہ حسین کے ذوالجناح ٹھوکر کھا کے رک گیا. بہت کوشش کی گئی لیکن جب آگے نہ بڑھا، سواری کا جانور بدلا گیا، پھر بدلا گیا، 7 جانور بدلے گئے. عباس حیران ہو گئے، آقا سمجھ میں نہیں آتا سواری کے یہ جانور آج آگے کیوں نہیں بڑھ رہے. حسین نے کہا قریب رہنے والوں کو بلاؤ. قریب رہنے والے آئے. اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے ہاتھ جوڑا، مولا اسے نینوا کہتے ہیں. کسی نے کہا مولا اسے شط فرات کہتے ہیں. کسی نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں. حسین نے کہا کوئی اور نام بھی ہوگا. ایک بوڑھے نے کہا ہاں
ہمارے بزرگ ایک نام لیتے تھے پھر منع کر دیا یہ نام نہ لینا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں بھائی اتنا سننا ہے حسین نے کہا بات سواریاں بٹھا لو خیمے لگا دو سیدانیوں کو خیمے میں لے جاؤ وہی بوڑھا تڑپ کے کہتا ہے مولا ہمارے بزرگوں نے اسی لیے منع کیا تھا کہ یہ کرب و بلا مت کہنا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کوئی نبی گزرا تو زخمی ہوا ہے نبی کا بیٹا گزرا تو خون بہا ہے ایک بار حسین نے کہا تمہارے بزرگوں نے خالی بتایا تھا میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر کلیجے میں برچی کھائے گا اصغر گلے میں تیر کھائے گا میرا بدن پامال کیا جائے گا بس آخری جملہ اور یہ رات یہ رات آ گئی جس کا میں انتظار کر رہا تھا خیمے لگے رات آئی زینب نے فضہ کو بھیجا آقا شہزادی نے بلایا ہے ایک بار حسین آئے زینب کے خیمے میں زینب کیا بات ہے کہا بھیا یہ کہاں اتر گئے یہاں پہ قیام کیوں کیا ہے جب سے میں یہاں خیمے میں آئی ہوں کسی بی بی کے رونے کی آواز سن رہی ہوں حسین نے کہا زینب پہچانا نہیں ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا میرے ساتھ کربلا میں آ کے میرا ماتم کر رہی ہے خدا بندہ ان مصائب اہل بیت پہ گریہ کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما اس گریہ کے تصدق میں غم حسین کے سوا ہمیں ہر غم سے محفوظ فرما مشکلات کو آسان فرما مولانا محترم اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما جن کی طرف سے آج کی مجلس ہے ان کے خاندان کے مرحومین سمیت کل مرحومین کی مغفرت فرما اور ظہور امام میں تعجیل فرما